ہمراز ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ ایک طرف سے اپنے کزن احمد سے شادی کر رہی ہے اور دوسری جانب اس نے اپنے یونیورسٹی فرینڈ کو اس طرح سے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے کہ بیچارہ نہ خوش ہو پا رہا ہے نہ اداس ہو پا رہا ہے۔ شہروز جو ہے وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، اسپیشلی اپنے بھائی سے۔ اس کا بھائی اس کی جان ہے، اس کی لائف ہے، اس کو کبھی بھی اپنی لائف میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کو اپنی لائف میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آ کر اپنے بھائی سائم سے مشورہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اس کو اپنی باتیں بتاتا ہے، اس کے ساتھ سب کچھ اپنا شیئر کرتا ہے۔ سائم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر اس کا بھائی بھوکا ہے تو اس نے بھی کبھی کھانا نہیں کھایا اس کے بغیر، وہ بھی اس کے بغیر بہت اداس ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی میری پوری دنیا ہے، میری کل کائنات میرا بھائی ہے۔ جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ پریشان ہے تو وہ اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بھائی اس کو اگنور کر دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتاتا، اور اس کو اپنے بھائی کی ٹینشن میں ہی اتنی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کو بہت کچھ جو ہے بتائیں گے۔ تو شہروز اپنے بھائی سائم سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بھابھی سارہ کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ آئے گی یا نہیں، اور سارہ دوسری جانب اپنی فیملی کے ساتھ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس نے شہروز کو پوری طرح سے دھوکہ دینا ہے، وہ پوری طرح سے اس کو چیٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی خوشی اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہے۔ وہ اپنی فیملی کو کہتی ہے کہ میں جو احمد سے بہت محبت کرتی ہوں، اور احمد بھی اسے بہت پیار کرتا ہے۔ احمد کی جو ماں ہے وہ اپنی فیملی میں سارہ کو نہیں لانا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ میں سارہ کو اپنی فیملی میں برداشت نہیں کروں گی، میں اس کو اپنے پاس لے کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ وہ ہماری لائف میں انوالومنٹ ظاہر کرائے یا اس کو ہماری لائف میں آنا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل ہمراز میں دکھایا جاتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ اب دو طرف سے ڈبل گیم کھیل رہی ہے، اور سب کو اس نے تنگ کر رکھا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سارہ آخرکار یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ اپنے ہونے والے ہسبینڈ اس کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، اور پھر اپنے جو یونیورسٹی کا اس کا کلیگ ہے اس کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ شہروز سے کہتی ہے کہ میری فیملی نہیں مان رہی، اور فیملی کو کہا ہے اس نے کہ میں سارہ جو ہوں وہ احمد سے بہت پیار کرتی ہوں، جو کہ شاید ان کی فیملی میں اس کا کزن ہے، اس کے ساتھ بہت کلوز ہے، اس کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کرتی ہے۔ اپنی فیملی میں اس نے اس کو بتا رکھا ہے، لیکن اس کی جو دادی ہیں وہ ان کو ملنے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے نہ ملیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں اس کی دادی کہ یہ لوگ شادی کے بعد ہی ملاقاتیں کریں، اسے پہلے نہ ملیں، نہ بات کریں۔ اسی وجہ سے اس کی دادی نے ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ شاپنگ پہ نہیں جانے دیا۔ اس کی دادی نے کہا ہے کہ تم لوگ شاپنگ پہ نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی میں تم لوگوں کو اس چیز کی پرمیشن دوں گی۔ ہمراز ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ ایک طرف سے اپنے کزن احمد سے شادی کر رہی ہے، اور دوسری جانب اس نے اپنے یونیورسٹی فرینڈ کو اس طرح سے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے کہ بیچارہ نہ خوش ہو پا رہا ہے نہ اداس ہو پا رہا ہے۔ شہروز جو ہے وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، اسپیشلی اپنے بھائی سے۔ اس کا بھائی اس کی جان ہے، اس کی لائف ہے، اس کو کبھی بھی اپنی لائف میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کو اپنی لائف میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آ کر اپنے بھائی سائم سے مشورہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اس کو اپنی باتیں بتاتا ہے، اس کے ساتھ سب کچھ اپنا شیئر کرتا ہے۔ سائم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر اس کا بھائی بھوکا ہے تو اس نے بھی کبھی کھانا نہیں کھایا اس کے بغیر، وہ بھی اس کے بغیر بہت اداس ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی میری پوری دنیا ہے، میری کل کائنات میرا بھائی ہے۔ جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ پریشان ہے تو وہ اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بھائی اس کو اگنور کر دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتاتا، اور اس کو اپنے بھائی کی ٹینشن میں ہی اتنی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں تو آپ ہم سے شیئر کریں،
ہم آپ کو بہت کچھ جو ہے بتائیں گے۔ تو شہروز اپنے بھائی سائم سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بھابھی سارا کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ آئے گی یا نہیں۔ اور سارا دوسری جانب اپنی فیملی کے ساتھ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس نے شہروز کو پوری طرح سے دھوکہ دینا ہے، وہ پوری طرح سے اس کو چیٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی خوشی اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہے۔ وہ اپنی فیملی کو کہتی ہے کہ میں جو احمد سے بہت محبت کرتی ہوں، اور احمد بھی اسے بہت پیار کرتا ہے۔ احمد کی جو ماں ہے وہ اپنی فیملی میں سارا کو نہیں لانا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں سارا کو اپنی فیملی میں برداشت نہیں کروں گی، میں اس کو اپنے پاس لے کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ وہ ہماری لائف میں انوالومنٹ ظاہر کرائے یا اس کو ہماری لائف میں آنا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل ہمراز میں دکھایا جاتا ہے کہ سارا جو ہے وہ اب دو طرف سے ڈبل گیم کھیل رہی ہے، اور سب کو اس نے تنگ کر رکھا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سارا آخرکار یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارا جو ہے وہ اپنے ہونے والے ہسبینڈ اس کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، اور پھر اپنے جو یونیورسٹی کا اس کا کولیگ ہے اس کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ شہروز سے کہتی ہے کہ میری فیملی نہیں مان رہی، اور فیملی کو کہا ہے اس نے کہ میں سارا جو ہوں وہ احمد سے بہت پیار کرتی ہوں، جو کہ شاید ان کی فیملی میں اس کا کزن ہے، اس کے ساتھ بہت کلوز ہے، اس کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کرتی ہے۔ اپنی فیملی میں اس نے اس کو بتا رکھا ہے، لیکن اس کی جو دادی ہیں وہ ان کو ملنے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے نہ ملیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں اس کی دادی کہ یہ لوگ شادی کے بعد ہی ملاقاتیں کریں، اسے پہلے نہ ملیں، نہ بات کریں۔ اسی وجہ سے اس کی دادی نے ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ شاپنگ پہ نہیں جانے دیا۔ اس کی دادی نے کہا ہے کہ تم لوگ شاپنگ پہ نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی میں تم لوگوں کو اس چیز کی پرمیشن دوں گی۔